مسلم میں ہے، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں، 3407 اور 3409، اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی. یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، کوئی سٹوری بک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے. اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے، اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے. شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے. لوگ تو مطلب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ فرض سمجھتے ہیں. اور کیا داڑھی والے، کیا بغیر داڑھی والے. تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے. بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے، یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو. جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر ازدواجی تعلق قائم کرو. یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا، اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکو. یہ ہے وہ پوری حدیث، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا ہے نا، وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے، کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. اجنبی میاں بیوی والا معاملہ تو الگ سے ہے، میں نے مسئلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے. اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا، اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے، اور ران بھی جو ہے نا وہ سطر میں آتی ہے. لہذا یہ فٹ بال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے، فٹ بال اور ہاکی کے، پیچھے کرکٹ ہی بچے گی. تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں، مشکات میں ہے 3114، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی ران کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپو، رانے بھی سطر میں داخل ہیں. یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے، اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے. یہ سطر کی بات ہو رہی ہے. حجاب ایک الگ چیز ہے. یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں وہ آ سکتی ہے، لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے سطر کے ساتھ حجاب والا معاملہ. تو یہ سطر اور حجاب یہ 2 الگ سے ٹرمز ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اسے ڈسکس کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم. یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے، اکثر متفق علیہ ہیں، کچھ ایبسولوٹ بخاری مسلم کی ہیں. مشکات میں 3099 بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹچ نہ کرے.